کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب عرب کی سرزمین میں اچانک زمین پھاڑ کر سونے کا پہاڑ اللہ نکال دے گا. عرب کی سرزمین جہاں پیٹرول ڈیزل آج نکل رہا ہے, اچانک زمین پھٹے گی اور عرب کی سرزمین میں ایک سونے کا بڑا پہاڑ نکلے گا. سارے لوگ سونا لینے کے لیے دوڑیں گے. سونا, گولڈ, پیور گولڈ. اے میرے صحابہ, یاد رکھنا قیامت سے پہلے وہ 10 نشانیاں رونما ہونے سے پہلے زمین سے سونے کا پہاڑ رونما ہوگا. او میرے صحابہ, یاد رکھنا وہ سونا لینے کے لیے ہر قبیلے سے, ہر ملک سے, ہر گاؤں سے, ہر بستی سے 100 آدمیوں کا گروہ جائے گا. 90 پر 9 آدمی قتل و غارت گیری کر کے مر جائیں گے. ایک آدمی سونا لے کے واپس لوٹے گا, لیکن وہ بھی دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا, اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اگر وہ سونے کا پہاڑ تمہارے زندگیوں میں نکل پڑے, ہرگز سونے کی تمنا نہ کرنا, اس سونے کے خزانے کی تمنا نہ کرنا, دنیا کے مال کی تمنا نہ کرنا, کیونکہ جتنے لوگ سونا لینے جائیں گے سب کے سب مارے جائیں گے, ایک بھی نہیں بچے گا. سونے کا پہاڑ نکلے گا, فتنوں کا دور آ جائے گا, مردوں کی قلت ہوگی, عورتوں کی کثرت ہوگی, زنا سڑکوں پر کیا جائے گا, راستوں پر زنا کیا جائے گا. ایک ایک مرد کے پیچھے 57 سے 58 عورتیں دوڑیں گی, کیونکہ مرد کم ہیں, عورتیں زیادہ ہیں, سب ننگی. جانوروں کی طرح, بے حیا لوگوں کی طرح گلیوں سڑکوں میں, روڈوں رستوں میں زنا ہونے لگے گا. مرد عورتوں سے تھک ہار کر بھاگ جائے گا, عورتیں مرد کو پتھر مار کر کھینچیں گی, جھاڑ پر چڑھ کر بیٹھے گا. اس زمانے میں راستے میں زنا ہونے والے زنا کو یہ دیکھ کر کہنے والا, او اللہ کے بندے یہاں کیوں زنا کرتا ہے, ذرا دیوار کے پیچھے جا کر کر لے. یہ بولنے والا اس زمانے میں سب سے بڑا ولی ہوگا. قیامت کے قریب بہت خطرناک عالم ہوگا, بہت بھیانک عالم ہوگا. جب تک مسلمان لوگ یہودیوں سے جنگ نہیں کر لیتے قیامت نہیں آئے گی. جب تک مسلمان نصرانیوں سے, یہودیوں سے ایک بڑی جنگ نہیں لڑ لیتے قیامت نہیں آئے گی. بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے. سارے مسلمان بکھرے رہیں گے, ایمان ان کا کمزور رہے گا. ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کو پیدا کرے گا, اس کا نام میرا نام جیسا ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام جیسا ہوگا, اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام جیسا ہوگا. مہدی, حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب. نبی علیہ السلام کی حضرت چہیتی بیٹی فاطمہ کے خاندان کے سلسلے سے وہ ہوں گے. ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ, ان کی ماں کا نام بھی آمینہ. وہ ہوں گے اور وہ لوگوں سے بیعت لیں گے, ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں گے سارے مسلمانوں کو, سارے لوگ ان پر بیعت کریں. یہودیوں کو پتا چلے گا کوئی امام مہدی نام کے آئے ہیں, سارے مسلمانوں کو جمع کر رہے ہیں, چلو ہم ان کو مارتے ہیں. نکلیں گے وہ لوگ, 40,000 کا لشکر لے کر نکلیں گے, مقام پیدا کے قریب آئیں گے, اللہ زمین پھاڑ کے 40,000 یہودیوں کو زمین میں گاڑ کے دھسا دے گا. اے میرے صحابہ, یاد رکھنا میری امت کے جن لوگوں کے درمیان مہدی آئیں گے, ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے, سارے مسلمان ایک جا ہو جائیں. یہودیوں کے خلاف جنگ کی جائے گی, نصرانیوں کے خلاف جنگ کی جائے گی. آج فلسطین, بیت المقدس, مسجد اقصی میں یہودیوں کا قبضہ, نصرانیوں کا قبضہ. یہود مسلمان نمازیوں کو بھگا رہے ہیں, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھگا رہے ہیں, گیس کے بم ڈال رہے ہیں اور ان کو اوپر ظلم جتا رہے ہیں. ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی فلسطین تو کیا ساری دنیا کو یہودیوں سے آزاد کرا دے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہود دنیا کے سارے اسلام کے دشمن, یہود و نصارہ, 90 پر 6 کنٹری والے, 90 پر 6 کنٹری والے اپنے اپنے جھنڈے لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئیں گے. ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 لشکر ہوگا. یہودیوں کا 80,000 کا لشکر ایک ایک جھنڈے کے نیچے ہوگا. ایسے 90 پر 6 کنٹری کے لوگ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے آئیں گے.
مسلمان ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے. مسلمان کے 3 گروہ ہوں گے. ایک جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے. جو شہید ہوں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. دوسرے وہ لشکر دیکھ کر بھاگ جائیں گے. جو بھاگیں گے منافقین اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا. ایک گروہ لڑتے لڑتے جیت جائیں گے. جو گروہ جیتے گا اللہ ان کو غازی بنائے گا. اب جیتنے کی خوشی منا رہے ہیں. چلو ہم جیت لے, ہم نے یہودیوں کو ہٹا دیا, ہم نے نصرانیوں کو مار دیا, ہم یہ جنگ جیت گئے, خوشیاں منا رہے ہوں گے. اچانک پیچھے سے بولنے والا بولے گا, او مسلمانوں, کیا تم جنگ کی جیتنے کی فتح کی خوشی مناتے ہو؟ جاؤ تمہارے گلیوں کی خبر لو, جاؤ تمہارے محلے کی خبر لو, تمہارے محلے میں کان دجال آ گیا. ادھر مسلمان جنگ جیتے ہوں گے, پیچھے گلیوں میں کانت دجال کو اللہ روانہ کر دے گا. آج بھی کانت دجال ہے. نبی کے زمانے میں تمیم الداری نام کے ایک صحابی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے جا رہے تھے 12 صحابہ کے ساتھ ایک کشتی میں. کشتی میں اتنا طوفان آیا, ہچکولے کھانے لگی کشتی. یہ چلانے والے ملاح سب بے قابو ہو گئے, کشتی ان کے کنٹرول میں نہیں رہی. کشتی طوفانوں کے ہچکولے کھاتے ہوئے اپنی مرضی سے جانے لگی. سارے صحابہ کہتے ہیں ہماری موت کا ہم کو یقین آ گیا کہ اب ڈوب جائیں گے, ہم مر جائیں گے. کشتی ہچکولے کھاتے کھاتے ایک جزیرے پہ جا کے رکی. جزیرہ کسے بولتی؟ بیچ میں خشکی, آزو بازو سمندر, وہ جزیرے میں جا کے رکی. ہم لوگ اترے, وہاں دیکھتے ہیں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جس کے سر سے لے کو نیچے تک پورے اجلے بالاں کا کپا ہے. ہم نہ نہیں معلوم اس کا منہ کدھر ہے, اس کی پیٹھ کدھر ہے, انہیں کیا انسان ہے کیا جانور ہے, کہیں کا کہنے کا معلوم نہیں ہو رہا. اوپر سے نیچے تک خالی بالا اڑا کو بٹھائیں گا نا ویسا ہے. ہم سامنے گئے, سلام کرے, وعلیکم السلام بولے. ہمیں ڈر گئے, ارے کیا بھائی نے سلام کا جواب دے رہا. بالا ہٹا, وعلیکم السلام. کون تمہیں؟ ہمیں مکے والے, جا رہے تھے, اچانک کشتی یہاں آ گئی. اچھا اچھا, تمہارا انتظار تھا, میرا مالک ہے وہاں غار میں تمہارا انتظار کر رہا ہے, جاؤ اس کے پاس. تو کون بھائی؟ تیرا نام کیا بھائی؟ میرا نام جساسا. جساسا میرا نام, میرے مالک کا غلام میں. جاؤ, میرا مالک تمہارا انتظار کر رہا. ہم سب گئے, غار میں جا کر دیکھے بڑا آدمی بیڑے اندال کو جکڑ کو بٹھائی اسے. ہمیں دیکھ کو ڈر گئے, ارے کون بھائی تو؟ یہ غار میں, یہ سمندر میں کون تو؟ میرا نام کانت دجال. اس کی دائیں آنکھ نہیں تھی, دائیں آنکھ کی جگہ سوکھے ہوئے انگور کے پھولے ہوئے نشان کی طرح تھا. اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا, بیڑیوں میں چکڑا گیا تھا. اس نے سوال کیا, تم لوگ کون ہو, کہاں سے آ رہے ہو؟ ہمارا نام یہ ہے, ہم یہاں سے آ رہے ہیں. سمندر میں بھٹک گئے. دنیا میں نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا. کیا دنیا کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی؟ کیا وہ دنیا میں آ گئے؟ ہاں ہاں, ہمارے نبی آ گئے, ہم اسی نبی کے امتی ہیں, ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے. آ گئے, آخری نبی آ گئے, تب تو میرا نکلنے کا زمانہ قریب آ گیا. اللہ مجھے بولا تھا آخری نبی آنا باقی, ابھی نبیوں کا سلسلہ چل رہا, آخری نبی آئیں گے اس کے بعد تو نکلیں گا, تب تو میرا نکلنے کا زمانہ قریب آ گیا. آخری نبی آ گئے. اچھا, انہوں مکے سے مدینے کو ہجرت کرے, مکے والے ستائے ان کو, گاؤں چھوڑ کو نکل گئے. ہاں ہاں, مکے سے ہجرت کر کو مدینے کو بھی گئے, تب تو نکلنے کا زمانہ قریب آ گیا. اچھا, تمہارے ان کے بیچ میں جنگا ہوئے؟ ہاں ہوئے. کیا ہوا؟ کبھی انہوں جیتے, کبھی ہمیں جیتے, ہمیں زیادہ جیتے, انہوں کم جیتے. تب تو میرا نکلنے کا زمانہ آ گیا. اللہ یہ نشانیاں بتایا تھا مجھے. بحر فرات میں پانی ہے؟ ہاں ہے. ایک زمانہ آئیں گا وہاں پانی نہیں رہیں گا, تب تو میرے نکلنے کا زمانہ آ گیا. آ گیا. یہ کب بولے تھے؟ 1450 سال پہلے دجال بتایا تھا. تمیم الداری سارے صحابہ سنے, کشتی میں بیٹھے, نبی کے پاس آئے, سارا واقعہ بیان کرے. اللہ کے نبی بولے یقیناً تم نے کانت دجال کو دیکھا. اس زمانے سے اب بھی ہے, جب اللہ اسے چاہیں گا لائیں گا دنیا میں. اللہ کے نبی کہتے دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آ کر گئے جو اپنی امت کو کانت دجال کی نشانیاں نہیں بتائے. ہر نبی اپنی امت کو کانت دجال کی نشانیاں بتائے.
لیکن سب سے زیادہ میں اپنی امت کو کانت دجال کی نشانیاں بتاؤں گا. جتنی نشانیاں میں بتاؤں گا کوئی نبی اپنی امت کو اتنی نشانیاں نہیں بتائے. اے میرے امتیو، کانت دجال کے فتنے کو معمولی نہ سمجھو. جب سے اللہ دنیا پیدا کیا، جب سے پیدا کیا قیامت کی صبح تک پوری دنیا میں، پوری دنیا کی لائف میں سب سے بڑا فتنہ کانت دجال کا فتنہ ہوگا. کانت دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا.